الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی پیدائش، آپ کا نام، آپ کی کنیت اور آپ کا نسب نامہ، یعنی آپ کا شجرہ نسب، اور عجیب و غریب طریقے سے آپ کی ہونے والی ولادت باسعادت، یہ مختصر تعارف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آج ہم آپ کو اس مختصر نشست میں کروائیں گے۔ رب کائنات ہمیں ان پاکوں کا فیض نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام، آپ کا نام نامی اسم گرامی ابراہیم ہے، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں کھانا بنتا تو مہمان کا انتظار کرتے اور مہمان کو ساتھ ملا کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت بنی ابو الضیفان، بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نسب مبارک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن ناخور یا ناحور بن سارو یا ساروغ یا ساروج بن رعو بن تاتے یا فالق یا قالح بن عابر بن شالح بن ارفشز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قابیل، حابیل اور شیش علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے ہوئے ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 4 فرزند تھے، ایک کا نام تھا کنعان۔ کنعان آپ کا وہ بیٹا تھا جب طوفان نوح آیا تو آپ نے بڑی کوشش کی اور اسے کہا کہ بیٹا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں طوفان سے بچا لے گا، لیکن اس نے آپ کی بات نہ مانی۔ آپ کی بات نہ مان کر کشتی میں سوار نہیں ہوا، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ طوفان میں غرق ہو گیا، طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، وہ 3 تھے حام، سام اور یافس۔ ان تینوں بیٹوں میں سے ایک کا نام سام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ بیٹے سام، اس سام کی اولاد میں سے 10ویں بیٹے کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد کے 10ویں فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جیسا کہ میں نے بتا دیا طارخ تھا۔ بعض لوگ غلطی کھاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کو آپ کا باپ سمجھتے ہیں، یہ زیادتی ہے اور یہ غلطی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا، جو آپ کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ بعد میں آپ کے چاچا آزر، جنہوں نے آپ کی تربیت اور پرورش کی۔ آزر بت پرست تھا، مشرک تھا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا اور ان کو پوجتا بھی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار فرما دیا۔ وہ آپ کے چاچا تھے، والد نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام امیلا تھا، اور امام قلبی کے نزدیک ایک روایت میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بونا بنت کربان بن کرسی تھا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہی کی اولاد سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں ایک قول ہے کہ آپ کی پیدائش کلدان کے شہر اوور میں ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقے سوس میں ہوئی ہے،
اور تیسرا قول تفسیر حقانی کے مطابق آپ کی پیدائش بابل کے شہر کے قریب ایک قصبہ کونی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نامی اسم گرامی ابراہیم، اہل عرب نے اس نام کو 10 طریقوں کے ساتھ لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور بعض نے 7 طریقے لکھے ہیں کہ 7 طریقوں سے لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ آپ کے نام ابراہیم کی اصل کیا ہے؟ لفظ ابراہیم 2 لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے اب اور دوسرا ہے رحیم۔ ان دونوں کو ملائیں اب اور رحیم تو بنتا ہے ابراہیم۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اور رحیم کا معنی شفقت فرمانے والا، مہربانی کرنے والا، شفیق۔ ابراہیم کا معنی بنا مہربان باپ، شفقت فرمانے والا، نرمی کرنے والا، مہربانی فرمانے والا باپ، ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت باسعادت بڑی انوکھی ولادت تھی۔ نمرود جس کا پائے تخت شہر بابل میں تھا، اور یہ بدبخت بادشاہ دنیا کا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے اپنے لیے تاج بنوایا اور اپنے سر پہ پہنا۔ ایک روز یہ اپنے محل میں اپنے بستر پہ آرام کی نیند سو رہا تھا۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ اس کے شہر بابل کی ایک جانب سے افق پر ایک روشن ستارہ نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور سورج اور چاند بھی اس کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی سورج اور چاند پہ بھی چھا جاتی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد نمرود ڈر گیا اور خوف زدہ ہوا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر بعد میں اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا جلدی سے نجومیوں کو اور کاہنوں کو بلاؤ، وہ آئیں اور میرے خواب کی تعبیر بتائیں۔ جب نجومی اور کاہن بلائے گئے، انہوں نے کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد، غور و فکر کے بعد نمرود کو بتایا کہ بادشاہ جو تو نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے شہر بابل میں ایک طرف سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ پیدا ہونے والا لڑکا ایسا ہوگا کہ اس کا نور تیرے سارے ملک اور سلطنت پہ چھا جائے گا، اور وہ بچہ جوان ہو کر تیری حکومت اور تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بادشاہ ڈر گیا۔ بادشاہ نے مشورہ مانگا۔ اب وہ اپنے جھوٹے معبود اور خدا کو بچانے کے لیے طرح طرح کے حیلے تدبیریں بتانے لگے۔ کسی نے کہا بادشاہ ایسا کیا جائے، کوئی ایسا انتظام کرو کہ وہ بچہ دنیا میں نہ آئے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ اسی سال اپنے والد کی پشت اور صلب سے اپنی ماں کے شکم میں منتقل ہونے والا ہے۔ ابھی منتقل ہوا نہیں۔ نمرود نے بڑا جارحانہ فیصلہ کیا۔ اس نے کہا اس سال جتنی عورتیں حاملہ ہیں، اگر ان کے گھر میں بچیاں پیدا ہوں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر ان کے گھر میں بیٹے یا لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس 1 سال میں 1000 بچے قتل کیے گئے۔ ابھی مزید قتل ہونے والے تھے کہ ایک دن نجومی اور کاہن بھاگتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آئے اور نمرود سے کہنے لگے اے بادشاہ، اسی سال میں فلاں تاریخ میں فلاں رات کو وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں آنے والا ہے، لہذا چکنے ہو جاؤ، تیز ہو جاؤ۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ سارے مردوں کو بادشاہ نے جنگل میں نکال دیا، کہا جنگل میں سب کو نظر بند کر دیا جائے۔ سارے جنگل میں نظر بند ہو گئے، عورتیں اپنے گھر میں محصور ہو گئی۔ عورتوں کو تاکیدی حکم دیا گیا اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلی یا اپنے شوہر سے ملی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ جب وہ رات آئی، نجومیوں نے پھر بتایا بادشاہ اس رات میں وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں آنے والا ہے۔ بادشاہ خود بھی اپنے وزیروں کو لے کر جنگل میں چلا گیا
سارے مردوں کو جنگل میں قید کر دیا، خواتین اپنے گھر میں تھی، دروازوں پر پہرا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی تخلیق فرمانی تھی، دنیا کا کوئی نمرود اور کوئی جابر و ظالم ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ بالآخر اللہ کی حکمت تھی، اس رات ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم اور والدہ دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ بات آپ کی والدہ نے آپ کے والد محترم سے بھی پوشیدہ رکھی، کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن پھر نجومی بھاگتے ہوئے آئے اور کہا بادشاہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ بچہ آج رات اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ بادشاہ نے دائیاں مقرر فرمائی، ہر گھر میں جا کر چیک کرو۔ خواتین کے پیٹ اور شکم چیک کیے گئے، جو عورتیں حاملہ ہوں انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے 9 مہینے تک ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں رکھا اور 9 مہینے ان کی والدہ کا حمل پوشیدہ رہا۔ دائیاں گھر میں آئیں، چیک بھی کیا، لیکن کسی پر ظاہر نہیں ہو سکا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ محترمہ کو درد ذیل تھی، تکلیف تھی، گھر سے باہر نکلی، دور دراز چلی گئی، ایک پہاڑ میں کسی غار میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک کپڑے کے اندر آپ کو لپیٹ کر اس غار میں رکھ کر اللہ کے سپرد کر کے غار کے دہانے پتھر رکھ کے اپنے گھر کو واپس آ جاتی ہے۔ اپنے شوہر نامدار کو بتایا سارا ماجرا۔ اگلے دن آپ کی والدہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، خوف زدہ تھی، نہ جانے کیا ہوگا، ایک دن کا بچہ ہے۔ جب غار سے جا کر پتھر کو ہٹایا، اور ایک روایت میں جب آپ جاتی تو پتھر غار سے خود ہٹ جاتا تھا، اندر جھانک کر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا یا اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر چوس رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے انگوٹھے سے دودھ پیدا فرما دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل بننے والے تھے۔ رب کائنات نے اپنے خلیل کی تربیت اور پرورش کا انتظام خود فرمایا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور کئی دنوں تک آپ غار کے اندر رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی انوکھی پیدائش تھی جو اللہ پاک کو منظور تھا۔ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں لایا اور اپنا خلیل بنایا، پھر اسی خلیل سے قربانی کروائی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ابراہیم علیہ السلام کے تمام تر کمالات اور فضائل کو سمجھنے کی، ماننے کی، جاننے کی اور ان پر جن پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔